کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے بلکہ اور بھی قیمتی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وراثت ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے دادا دادی سے ملتی ہے۔ یہ محبت اور حکمت سے بھری ایک ایسی گائیڈ ہے جو آج کی تیز رفتار زندگی میں ہمارے لیے ایک روشن مینار کی طرح ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ خاندان اصل میں ایک زندہ میراث ہے، اور اس میراث کی سب سے اہم، سب سے مضبوط کڑی ہمارے دادا دادی ہی ہیں۔ وہی تو ہیں جو ہمیں ہماری جڑوں سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ آج کل کی دنیا کتنی تیز ہے نا؟ ہم سب ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ کیریئر، ذمہ داریاں اور کاموں کی ایک لمبی فہرست، اور اس بھاگ دوڑ میں اکثر وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیے، جس ٹیکنالوجی نے ہمیں جوڑنے کا وعدہ کیا تھا، اکثر وہی ہمیں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ یہ اسکرینیں ہمارے بیچ دیواریں بن گئی ہیں اور حقیقی انسانی تعلق کی جگہ لے رہی ہیں۔ تو اس ساری بھاگ دوڑ اور ڈیجیٹل شور شرابے میں ہم زندگی کے اصل سکون اور مقصد سے کہیں دور ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک گائیڈ ہے، ایک راستہ ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کی حکمت، ان کا تجربہ اور ان کی لازوال محبت ہماری مدد کو آتی ہے۔ تو آئیے مل کر اس قیمتی خزانے کو سمجھتے ہیں۔ اس سفر میں ہم ان اہم اسباق پر بات کریں گے جو دادا دادی کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے، اور یہ جانیں گے کہ آج کے دور میں یہ اتنی ضروری کیوں ہے۔ آج کل جیسے جیسے خاندان چھوٹے ہو رہے ہیں، نیوکلیئر فیملی کا رواج بڑھ رہا ہے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ ڈر یہ کہ ایک گہرا تعلق اور اس سے ملنے والے انمول سبق کہیں وقت کی گرد میں کھو نہ جائیں، اور یہ ایک ایسی وراثت ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت سیدھا سادہ ہے۔ سب سے گہرے اور طاقتور سبق لمبی نصیحتوں سے نہیں بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں اور رویوں سے سکھائے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب بچے اپنے بزرگوں کو صبح سویرے جائے نماز پر پرسکون انداز میں دعا کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بغیر ایک لفظ کہے شکر گزاری اور صبر جیسی گہری قدریں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سادگی میں سکون پانے کا ایک عملی سبق ہے۔ تو یہاں سے ہمیں آج کے والدین کے لیے دادا دادی کا پہلا سنہری اصول ملتا ہے۔ اپنی اقدار کو خاموشی اور مستقل مزاجی سے جی کر دکھائیں۔ لمبے لیکچر دینے کے بجائے اپنے عمل سے سکھائیں، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں آسان نہیں تھیں، انہوں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں، لیکن وہ اپنی ماضی کی مشکلات کو ہمارے لیے ایک حفاظتی حکمت میں بدل دیتے ہیں۔ ان کے تجربات آنے والی نسلوں کے لیے ایک ڈھال بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہ کیسے گاؤں کی زمین کے محدود وسائل میں گزارا کیا، ہر چیز کی قدر کی اور خود پر انحصار کرنا سیکھا۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ مالی سمجھداری اور ثابت قدمی کا ایک بہت بڑا عملی سبق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم نے یہ راستہ آزمایا ہے، اس میں کانٹے ہیں، تم سنبھل کر چلنا۔ یہ ایک جملہ ہی سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ وہ اپنے غلطیوں کو چھپاتے نہیں بلکہ انہیں ایک آئینہ بنا کر ہمیں دکھاتے ہیں تاکہ ہم وہی ٹھوکریں دوبارہ نہ کھائیں۔ تو یہاں سے دوسرا سنہری اصول یہ ملتا ہے کہ اپنی ماضی کے غلطیوں کو ایک نقشے کی طرح شیئر کریں۔ اپنی ناکامیوں کے بارے میں ایمانداری سے بات کرنا آنے والی نسل کے لیے سب سے بڑا تحفظ ہے۔ اب بات کرتے ہیں رشتوں کی۔ ہمارے بزرگ رشتے بنانے اور انہیں نبھانے کے ماہر استاد ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خاندان کے تانے بانے کو کیسے مضبوطی سے بنا جاتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں بہن بھائی مل کر گھر کے کام کرتے تھے، ایک ٹیم کی طرح۔ اس سے ان میں ایک ایسا اٹوٹ رشتہ بنتا تھا جو زندگی بھر قائم رہتا تھا۔ اور آج ہر کوئی اپنی اپنی اسکرین میں کھویا ہوا ہے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور۔ تو والدین کے لیے یہاں ایک ٹھوس حکمت عملی ہے۔ اپنے بچوں میں مضبوط رشتے بنانے کے لیے انہیں ایسے کام اور مقاصد دیں جو وہ مل کر کریں تاکہ وہ ایک ٹیم بننا سیکھیں۔ اور پھر وہ ہمیں معافی کی طاقت سکھاتے ہیں۔ وہ پرانے خاندانی جھگڑوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن تلخی سے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ کیسے انہوں نے صحیح ہونے پر خاندان کے اتحاد کو ترجیح دی۔ وہ سکھاتے ہیں کہ رشتہ انا سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اگلا سنہری اصول بالکل واضح ہے۔ خاندان کو جوڑ کر رکھنے کے لیے معافی کا انتخاب کریں، کیونکہ گلے شکوے دل میں رکھنے سے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں جبکہ معافی پل بناتی ہے۔ دادا دادی کا ایک اور بہت منفرد کردار ہے۔ وہ دراصل خاندان کا دل ہوتے ہیں، وہ دھڑکن جو پورے خاندان کو ایک ساتھ ایک لڑی میں پرو کر رکھتی ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں کی کہانیاں سناتے ہیں، اپنے کھیتوں کا، اس مٹی کا ذکر کرتے ہیں جس میں وہ کھیلے تھے، تو وہ صرف یادیں نہیں بانٹ رہے ہوتے، وہ ہمیں ہماری شناخت، ہماری جڑوں کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ انسان کہیں بھی پہنچ جائے، اپنی جڑیں نہیں بھولنی چاہیے۔
اور آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی حکمت صرف ایک یاد بن کر نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ ہماری شخصیت کا، ہمارے وجود کا ایک زندہ حصہ بن جاتی ہے۔ ان کی تعلیمات ایک چراغ کی طرح روشن رہتی ہیں جو زندگی بھر ہمارے فیصلوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ کتنی خوبصورتی سے یہ استعارہ بیان کرتا ہے کہ یہ حکمت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ تو آخر میں ان کی حکمت صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ مستقل روشنی ہے جو خاندان کو مستقبل کے کسی بھی اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ ان کی سکھائی ہوئی باتیں اور ان کی دعائیں ایک ایسا مضبوط حفاظتی حصار ہیں جو نسلوں کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس روشنی کو، اس میراث کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟